لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سارے حضرات پیار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین عزیز وقار، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 137 کی تلاوت کی ہے، اور نبی کریم رحمۃ للعالمین سرکار دو عالم سرور کائنات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ذکر کی ہے. آج کے جمعۃ المبارک کے اس مختصر سے وقت میں قرآن مجید کی اس آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں چند مختصر سی باتیں گوش گزار کروں گا. سامعین کرام، حالیہ دنوں میں آپ نے پورے ملک میں ایک آواز صدا سنی ہوگی. گزشتہ ماہ اگست میں اگست کی 7 تاریخ کو آپ کے قومی اسمبلی کے اندر ایک قانون سازی ہوئی، اور اس میں ایک بل پاس کیا گیا ناموس صحابہ و اہل بیت کے نام سے. اور اس بل کے پاس ہونے کے بعد ایک طبقے کی طرف سے پاکستان میں، پاکستان سے باہر
ایک شور و شرابہ برپا کیا گیا، اور دوسری طرف مسلمان جو ہیں سب نے اس قانون سازی کی حمایت کی، یہ اچھا کام ہوا۔ اب اس بل کا نام تھا ناموس صحابہ و اہل بیت۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں پر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اور اسلام کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں؟ اور پھر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اس ملک کے اندر اس بل کو لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس قانون سازی کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اور یہ تیسرے نمبر پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو لوگ اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں آئے روز، یہ کون لوگ ہیں اور یہ اس بل کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، یہ بل ہے کیا؟ پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ سامعین محترم، اس دنیا میں سب سے جو مقدس جماعت ہے، سب سے جو مقدس جماعت ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں کم و بیش 1.25 لاکھ، سب جو ہے نا، سب کا اونچا مقام ہے، سب عالی شان ہے۔ ہاں درجات میں فرق ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض رسول بعض سے کیا ہیں، افضل ہے۔ اور انبیاء کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے جو مقدس جماعت ہے، سب سے جو محبوب جماعت ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کس کی جماعت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اب صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابہ یہ جمع ہے صحابی کی۔ صحابی کہتے ہیں اس شخصیت کو جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جسے میسر آئی ہو ایمان کی حالت میں، اور پھر ایمان کی حالت میں ہی اس کا دنیا سے انتقال ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں، اور اس کی جمع اصحاب ہے، صحابہ ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کائنات میں سب سے مقدس جو جماعت ہے، سب سے فضیلت والی جو جماعت ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت۔ صحابہ کرام کی جماعت مقدس اس لیے ہے کہ جیسے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں، جو نبی ہوتا ہے، کوئی آدمی اپنی عبادت کے ذریعے سے، اپنی ریاضت کے ذریعے سے، اپنی محنت اور کوشش کے ذریعے کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا ہے، کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا ہے، بلکہ نبی ہوتا وہ ہے جس کو اللہ جل جلالہ خود چن لیتے ہیں۔ خود کیا کر لیتے ہیں؟ چن لیتے ہیں۔ جس کو منتخب کرتے ہیں وہی نبی ہوتا ہے، جس پر وحی بھیجتے ہیں وہی نبی ہوتا ہے۔
کوئی آدمی اپنی عبادت کے ذریعے سے، سخاوت کے ذریعے سے، اپنی محنت کوشش کے ذریعے سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ بھیجے، جسے اللہ بھیجے۔ اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے ایک بات مجھے یاد آئی، ابھی مہینہ ستمبر کا چل رہا ہے۔ اس ستمبر کے مہینے میں 1974 کے اندر آپ کے اس پاکستان میں ایک بہت بڑا اہم فیصلہ ہوا۔ ایک مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے ایک ملعون گزرا ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ تقریباً 1891 کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا میں نبی ہوں۔ پہلے مختلف اس نے دعوے کیے، میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں، پھر اس نے کہا میں نبی ہوں۔ اور اس کے بعد الحمدللہ مسلمانوں نے، بالخصوص علماء کرام نے ایک طویل جدوجہد کی، تقریباً 100 سال اس محنت کی۔ تو 1974 میں جا کے آپ کی پارلیمنٹ نے اس جھوٹے کو، مرزا غلام احمد اور اس کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا، اس ستمبر کی 7 تاریخ کو۔ اس لیے 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت کے حوالے سے بھی منایا جاتا ہے۔ بعد میں یہ کر رہا تھا کہ نبی ہوتا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف اپنا پیغام، اپنی وحی دے کر بھیج دیتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنی عبادت کے ذریعے سے نبی نہیں بنتا ہے۔ اب ایسے ہی صحابی، اس کو سمجھیں آپ، صحابی بھی اسے کہتے ہیں جسے اللہ جل جلالہ اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کی مدد اور نصرت کے لیے، اپنے نبی کے مشن، پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے نبی کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی اپنی عبادت سے، اپنی سخاوت سے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا، ایسے صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے جو ہے نا ساری انسانیت کے دلوں پر نظر رحمت فرمائی، ساری انسانیت کے دلوں پر نظر رحمت فرمائی، پھر ان سب دلوں سے مجھے جو ہے نا نبوت کے لیے، بالخصوص ختم نبوت کے لیے مجھے چن لیا۔ اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے دوبارہ نظر رحمت فرمائی اور ان دلوں سے، ان کائنات کے لوگوں سے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ صحابی بھی وہی ہوتا ہے جسے اللہ جل جلالہ اپنے نبی کی نصرت کے لیے کیا کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ یہ کوئی انسان خود صحابی نہیں بن سکتا۔ جیسے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے بندے ہوتے ہیں، لیکن کوئی آدمی اپنی عبادت سے، محنت سے، ریاضت سے، اعمال صالحہ سے ولی بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ ابھی آپ یہاں جو مسجد میں بیٹھے حضرات ہیں، دل کی بات اللہ جانتا ہے، ولی ہوں، تو لیکن صحابی وہی ہے جسے اللہ جل جلالہ نبی کے لیے چن لیتا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قیامت تک کے آنے والے جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں بالخصوص، ان کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ قرار دیا ہے۔ جیسے آپ حضرات جاتے ہیں باہر مارکیٹ میں، دکانوں میں، کوئی چیز آپ نے خریدنی ہوتی ہے تو وہ
چیز اندر دکان میں اسٹور میں ہوتی ہے اس کا سمپل بائر ہوتا ہے، اس کا سمپل بائر ہوتا ہے، آپ جو نا اس کاؤنٹر سے اس سمپل کو پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ چیز مجھے چاہیے، یہ چیز مجھے، آپ اس کی ریٹ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ چیز مجھے دو گے تو یہ اس کی قیمت ہوگی، پھر وہ دکاندار آپ کو اندر سٹور سے لا کر چیز دیتا ہے۔ ایسے ہی اس مثال کو آپ سمجھ لیں، اب جو ہے نا قیامت تک جو آدمی بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں شامل کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کی فہرست میں شامل کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی، ان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ کون ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلا ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ آدمی بھی مسلمان ہے؟ اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے اس قرآن مجید کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر جو آئیڈیل قرار دیا ہے، جو نمونہ قرار دیا ہے، وہ صحابہ کی جماعت کو قرار دیا ہے۔ کس کو قرار دیا ہے؟ صحابہ کی جماعت کو۔ اب جو آدمی قیامت تک صحابہ جیسے ایمان لائے گا تو وہی مومن کہلائے گا، جو صحابہ کی طرح ایمان نہیں لائے گا وہ مومن اور مسلمان نہیں کہلائے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 کی، اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے پیغمبر اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں، اس وقت جو لوگ تھے عرب کے اندر، مکے کے اندر، فرمایا کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے کہ تم لوگوں نے ایمان لایا ہے، جیسے اس وقت موجود کون تھے؟ آپ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، یعنی اگر وہ لوگ بھی، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر وہ ایسے ہی مسلمان ہیں، ایسے ہی مومن ہیں جیسے یہ صحابہ کرام مومن ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پا جائیں گے، وہ ہدایت پا جائیں گے، یعنی ان کا ایمان اللہ کے ہاں بھی معتبر ہوگا۔ اور اگر وہ ان جیسے مسلمان نہیں ہیں تو فرمایا پھر ان کا ایمان معتبر نہیں۔ بار کا وقت کم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا کہ لوگوں، میرے جو صحابہ ہیں، میرے جو صحابہ ہیں، یہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ کس کی طرح ہیں؟ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ آپ جب موسم صاف ہو، مغرب عشاء کے بعد دیکھیں آسمان میں ستارے کیسے چمکتے ہیں، ہر ستارے کی اپنی چمک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی روشنی زیادہ ہے، کسی کی روشنی کم ہے، لیکن چمکتے سارے ہیں۔ فرمایا کہ میرے صحابہ بھی اپنے کردار میں، اپنے کردار میں، اپنی عظمت میں، اپنے مقام میں، اپنی فضیلت میں، اپنے معیار میں یہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، ہر ایک کی روشنی ہے۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ بھی آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا کہ ان صحابہ میں سے جس کی بھی بات کو مانو گے، جس کے پیچھے بھی چلو گے، تم بھی ہدایت پا جاؤ گے، تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی جو ہے نا جب کسی کے پیچھے چلتا ہے تو صحیح منزل تک تبھی پہنچتا ہے جب اس کا رہبر صحیح ہو، جب اس کا کیا ہو؟ رہبر صحیح ہو۔ تو ہمارے جو رہبر اور رہنما صحابہ کرام ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پیچھے چلو گے، پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہدایت یافتہ ہیں۔ کیا ہیں؟ ہدایت
یافتہ ہے۔ اب جس کی بھی پیچھے چلیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہٹ کر آپ جس کے راستے پہ چلیں گے تو ضلالت اور گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ جنوری کے مہینے کے اندر اسی سال کے آپ کی 17 جنوری کو آپ کی قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا ناموس صحابہ و اہل بیت کے نام سے۔ یہ بل ہے کیا؟ یہ بل یہ تھا کہ پاکستان میں تقریباً 1983 یا 85 سے ایک قانون موجود تھا تعزیرات پاکستان کے نام سے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ صحابہ اور اہل بیت جو نبی کے گھر والے یہ مقدس لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ وہ ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کی گستاخی اور توہین کرتے ہیں۔ ان کے لیے قانون بنا تھا جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں کہ جو ان کی شان میں کسی صحابی کی کسی اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا اس کے لیے 3 سال کی کیا ہوگی؟ سزا ہوگی۔ 3 سال کی سزا ہوگی۔ اس کے بعد ابھی تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ابھی جب جدید دور آیا، سوشل میڈیا کا دور آیا، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، آزاد ہے، اپنی بات جو چاہے سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پھیلا لیتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں بھی زیادہ ہونے لگیں، گستاخیاں بھی زیادہ ہونے لگیں سوشل میڈیا میں۔ پھر جلسے جلوسوں کے اندر ایک خاص طبقہ جو ہے نا ان کے نام لے کر ان پر لعنتیں کرتا رہا۔ تو علماء کرام کی کوشش، تمام علماء کرام چاہے وہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث، سب کی محنت اور کوشش، اور پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو بھی تشویش ہوئی، ان کو بھی خیال آیا، انہوں نے اس سزا میں اضافہ کر دیا کہ اب جو صحابہ کرام کی توہین کرے گا اس کی سزا 3 سال نہیں ہوگی، بلکہ کم از کم ان کی سزا 10 سال ہوگی۔ کم از کم سزا کیا ہوگی؟ 10 سال ہوگی، اور یہ ناقابل ضمانت جرم ہوگا، اور اگر گستاخی زیادہ ہے تو عمر قید بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی، کیونکہ یہ جماعت مقدس ہے، ہمارے ایمان کا معیار یہ ہے۔ تو جب یہ قانون قومی اسمبلی میں آیا تو اس وقت قومی اسمبلی کے اندر جو جماعتیں تھیں، سیاسی ہیں، مذہبی ہیں، جو بھی ہیں، سب نے متفقہ طور پر یہ بل پاس کیا۔ اس سے اگلا مرحلہ سینٹ کا تھا۔ تو جو ہی یہ بل قومی اسمبلی سے پاس ہوا، ایک طرف جو مسلمان ہیں، جو صحابہ اہل بیت کے ماننے والے، سب نے خوشی کا اظہار کر دیا کہ بھائی یہ کام ہونا چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے، ان کی گستاخی رکنی چاہیے۔ لیکن آپ کے پاکستان کے اندر ایک خاص طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا ہے، اہل بیت کا محب بھی کہلاتا ہے، وہ سامنے آیا، اس نے مخالفت کر دی کہ ہم اس بل کو نہیں مانتے، ہم اس بل کو نہیں مانتے۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں، یہاں سے اس بل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی، کسی فرقے کا نام نہیں تھا، بلکہ مطلقاً قانون تھا جو بھی گستاخی کرے گا، چاہے وہ جس فرقے سے بھی ہوگا، جس خاندان سے بھی ہوگا، اس پر سزا ہوگی۔ تو مسلمان خوش ہوئے، انہوں نے قبول کیا۔ ایک طبقہ بیچ سے نکلا کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، اور اس بل میں رکاوٹ ڈالتا رہا تقریباً 7 مہینے۔ اس بل نے آگے جانا تھا، سینٹ کے اندر ایوان بالا سے پاس ہونا تھا، اس کو جانے نہیں دیا۔ بار کے آخر جو ہے نا 7 اگست والے دن یہ بل ایوان بالا میں آیا، سینٹ میں جو، تو وہاں پر بھی سب سینیٹر جتنے بھی مکاتب فکر تھے یا دوسری جتنی سیاسی جماعتیں تھیں، یہاں تک کہ آپ کی مسلم لیگ ہے، پی پی ہے، پی ٹی آئی ہے، جو بھی ہے، سب نے متفقہ طور پر اس بل کی حمایت کی۔ یہ بل سینٹ سے بھی کیا ہو گیا؟ پاس ہو گیا۔ اس کا اگلا مرحلہ تھا ایوان صدر، تاکہ صدر پاکستان کے دستخط کے ساتھ یہ بل قانون کا حصہ بن جائے۔ جو ہی وہ سینٹ سے وہ پاس ہوا، وہی طبقہ پھر اٹھا، چلایا، شور شرابہ کر دیا، اور 7 اگست سے لے کے آج 15 ستمبر ہے، یہ بل ایوان صدر میں رکا ہوا ہے، یہ بل ایوان صدر میں رکا ہوا ہے۔ تو کیا خیال ہے، یہ بل پاس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولیں بھائی،
ہونا چاہیے۔ آپ کا تعلق جس جماعت سے ہو، جس سیاسی جماعت سے ہو، جس مذہبی جماعت سے ہو، جس بھی فرقے سے ہو، سب کی آواز یہ ہے کہ ایوان صدر پاکستان سے گزارش ہے کہ یہ جو مٹھی بھر دہشت گرد ہیں، فرقہ پرست لوگ ہیں، ان کے دباؤ میں آ کر اس بل کو واپس نہ کریں، اس پہ دستخط کر کے فوراً کو قانون کا کیا بنائیں، حصہ بنائیں، تاکہ ملک پاکستان کے اندر امن و سلامتی بھی ہو۔ اور ٹائم نہیں ہے، یقین کریں ابھی وقت بھی ختم ہو گیا۔ پاکستان کے اندر جتنی بھی اس ٹائم فرقہ واریت ہے، سب اسی وجہ سے ہے۔ ایک طبقہ اٹھتا ہے، وہ سرعام صحابی رسول کا نام لے کے گالیاں دیتا ہے۔ اب جس آدمی کے دل کے اندر چاہے گناہگار سے گناہگار مسلمان کیوں نہ، اس کے دل میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی چنگاری موجود ہے، اس کے صحابہ اہل بیت کی محبت موجود ہے۔ جب قانون نہیں ہوتا ہے تو وہ بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں ہی سے ہی جو ہے نا پاکستان کا امن بھی کیا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے۔ تو یہ بل پاس ہو جائے تو صحابہ اہل بیت کی گستاخی بھی رکے گی اور فرقہ واریت کا خاتمہ بھی ہوگا۔ اس بل کے لیے جو نا ابھی 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہوا ہے، ایوان صدر میں بل پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، صدر نے واپس کر دیا، دستخط کیا نہیں، لیکن 12 بل رکا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام 2 دن پہلے اسلام آباد میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب جمع ہو کے سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اس بل کی کامیابی کے لیے ہم تحریک چلائیں گے۔ ہم کیا چلائیں گے؟ پرامن تحریک چلائیں گے۔ آپ اس کا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ اس کے لیے 1 ربیع الاول کو آپ اپنے جہاں اور چھٹیاں کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، آپ کو ٹائم نکالیں۔ اس کا پہلا مظاہرہ احتجاج ہے ہمارا، آپ پارہ سے لے کے ڈی چوک تک، اس میں آپ کوشش کریں، آپ اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت ہمارے ایمان کا کیا حصہ ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، میں نے رب کا قرآن کھول کے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ آپ اس کے لیے تیار ہیں نا؟ اور آپ سوشل میڈیا کے اندر پھر آپ جن پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں، اب الیکشن کا وقت ہے، وہ آئیں گے آپ کے پاس، آپ بنیادی طور پر یہ مطالبہ رکھیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی ناموس کا جو بل ایوان صدر میں ہے، آپ اس کی حمایت کریں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ اس کی حمایت کریں گے۔ اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اداروں کو بھی کہ بھائی یہ بل پاکستان کے 2 بڑے ایوانوں نے پاس کیا ہے، اب اس بل کو واپس کرنا ان ایوانوں کی بھی توہین ہے، لہٰذا فی الفور صدر پاکستان اس بل پر کیا کرے؟ دستخط کر کے اس کو قانون کا حصہ بنائیں، ورنہ ہم تحریک چلانے پر کیا ہو جائیں گے؟ مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔